جی ریلوے کے حوالے سے آپ ایک ماہر، مطلب یہ فنون اس فن میں بھی آپ کو بہت ادراک حاصل ہے. میں یہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں قریشی صاحب آپ پر کہ آپ جدید عہد کی یہ جو سہولت ہے سفری، اس میں آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، اس میں جب میں ریٹائر ہونے لگا والٹن میں تو میرے چیف میکینیکل انجینئر کہا کہ آپ جا رہے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ سیمولیٹرز بنوا دیں. سیمولیٹر وہ چیز ہے کہ ایکسیڈنٹ کو یہ روکتی ہے اور اتنی ایفیکٹو چیز ہے کہ میں نے دن رات لگا کے پوری ڈاکومنٹیشن کی. وہ یہاں لاہور سے لے کے پشاور سے لے کے کراچی تک ایک ایک اسٹیشن اور اس کی ڈیٹیل انہیں چاہیے ہوتی ہے. ہر چیز میں نے کر کے وہ کافی بنا لی تھی ساری. پھر میں نے کیا کیا، میں نے کہا کہ بھئی وہ ایک اس کو بلانا ہے. انہوں نے کہا کہ کنسلٹنٹ کو فرانس سے، اس کو فرانس میں کانٹیکٹ کیا، اس سے رابطہ کیا کہ بھئی آ کے اپنا بریفنگ دو. اچھا، بریفنگ دینے کے لیے وہ آیا تو اس نے آ کے پی سی میں ٹھہرا. پی سی میں ٹھہرنے کے بعد اس نے مجھے رنگ کیا کہ آئیں اور رات کا کھانا ڈنر میرے ساتھ کھائیں. میں نے ڈنر نہیں کیا ہوا تھا لیکن میں نے کہہ دیا کہ میں نے تو ڈنر کر لیا ہے، کیونکہ مجھے بلا وجہ کسی کا کھانا اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے. پھر اگلے دن کہنے لگا نہیں صبح ناشتہ کر کے آئیں، ناشتہ میرے ساتھ کریں. تو میں نے کہا کہ میں ناشتہ کر کے آؤں گا. تو کہنے لگے ٹھیک ہے. پھر دوپہر کو بھی اس نے لنچ کے لیے کہا. پھر میں نے وہ بھی معذرت کر لی، کیونکہ میں نے کہا کہ اگر سارے لوگ آ رہے ہوں، دعوت ہو رہی ہے اور ریلوے والے آئیں گے، کوئی اگر ایسی کوئی بات ہو تو میں ان کے ساتھ چلا جاؤں. لیکن مجھے یہ چیز بالکل نہیں پسند کہ میں بلا وجہ میں کسی کا کھانا کھاؤں. کیوں کھاؤں بھی، کیا مت. بہرحال میں نے ان کے ارینج کروایا. اس نے جا کے بریفنگ دی. اس نے مجھے یہ بتایا کہ ان کا دہلی میں انڈیا نے 12 سیمولیٹرز لگائے ہیں، 12 شہروں میں اور پوری ہم نے فیکٹری دہلی سے باہر اسٹیبلش کی ہے. کبھی موقع ملا تو میں آپ کو وہ فیکٹری بھی دکھاؤں گا. یہ اس کا. خیر وہ چلا گیا بریفنگ دے کے. میں ریٹائر ہو گیا. کسی نے کوئی توجہ نہ دی اور آج تک پتہ نہیں، ابھی تک بھی نہیں بن سکے. اور انڈیا کتنا آگے نکل گیا، ان کی ٹرین ریلوے کتنی آگے جا رہی ہے، ہم اسی جگہ بھی کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ اور حال یہ ہے کہ میں نے جو فارنرز آتے تھے ان کے لیے وہ ایک کیس سٹڈی بنوائی. 11 فیٹل ایکسیڈنٹ جو ہوئے تھے جس میں 250 لوگ مر گئے تھے، ان پہ بریف کر کے میں اس پہ سے لیکچر دیا کرتا تھا. اور ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ 1990 میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں معمولی سی غلطی تھی اور 250 لوگ بن گئے. FGIR کی انکوائری ہوئی اور اس میں لکھا گیا کہ یہ میجر لیے جائیں اور آئندہ ایسا ایکسیڈنٹ نہ ہو. امیجن کریں 1991 میں پھر انہی گراؤنڈ پہ ویسا ہی ایکسیڈنٹ اگلے اسٹیشن پہ سندھ میں ہوا. تو یہ ہماری وہ کارکردگی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو ان چیزوں پہ توجہ دینا ہوگا. بہت سی کام کرنے والے ہیں ریلوے میں. تو یہ حال ہے کہ اگر چیئرمین یا منسٹر ریلوے جی ایم کو کہے کہ بھئی مجھے یہ بتا دو ریلوے میں امپلائیز کتنے ہیں، تو وہ اس کو ایک فگر دے گا. وہ کہے نہیں یہ نہیں ہے، صحیح فگر دو، پھر وہ دوسرا دے دے گا. پھر کہے گا یہ بھی صحیح نہیں ہے، پھر وہ تیسرا دے دے گا. تو یہ حال ہے. ان کے پاس ڈیٹا صحیح ہے ہی نہیں. آج اگر کسی سے کہیں کہ بھئی وہ آپ کے پاس وہ ہیں وہ جو ہوتی ہے اس کی مطلب یہ کہ نام نہیں آ رہا مجھے، جاب ڈسکرپشن ہے. میرے ڈی جی نے مجھے کہا کہ ایسا کرو کہ ریلوے سے نا جاب ڈسکرپشن لے آؤ سارے افسروں کی. میں گیا وہاں، میں نے کہا، انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس تو نہیں ہوتی، تو ڈویژن پر ہوتی ہے. ڈویژن میں فون کیا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو نہیں ہے، یہ تو ہیڈ کوارٹر میں ہوتی ہے. کہیں بھی نہیں. بھائی یہ ایسا کام ہے کہ یہ بڑی، اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. یہ جاب ڈسکرپشن جب بنے گی اس کے بعد وہ سلیبس میں چیز شامل ہوگی، کیونکہ وہی چیز آپ ان کو پڑھائیں گے جو آپ کام کر رہے ہیں. جب تک وہ چیز سلیبس میں نہیں ہوگی، آپ کے جو امپلائیز ٹریننگ لینے آتے ہیں وہ کیا پڑھیں گے؟ یہ نہیں ان کو سمجھ. یعنی کہ آفیسر کا جو سلیبس تھا وہ ریٹن کہیں تھا ہی نہیں. میں نے جا کے وہ سارا پوچھا انسٹرکٹر سے کہ کیسے پڑھاتے ہو، وہ جی ان کے سینے میں ہے.
بس وہ ہم ان کو وہ پڑھا دیتے ہیں. وہ سارا میں نے ریکارڈ پہ لا کے سارا اس کی ڈاکومنٹیشن کی اور وہ کمپلیٹ اس کو بنایا کہ یہ جو سی ایس پی آفیسر آتے ہیں یہ کیا پڑھیں گے اس طرح سے. تو ریلوے میں بہت کام ہے کرنے کا. جی بالکل. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایم اے قریشی صاحب قول کے نہیں عمل کے آدمی ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ وہ قابل تقلید بھی ہیں اور ان کا کہا ہوا جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کے حوالے سے ملت کی تعبیر کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ملت پاکستانیہ کے محسن ہے. محسن جو ہے وہ دوسروں کے لیے زندہ رہتا ہے, شہید دوسروں کے لیے جان دے دیتا ہے, دونوں کا مرتبہ برابر ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس غیر گزرے دور میں ایسے لوگوں کا وجود جو ہے وہ ہم تو تلاش کرتے رہتے ہیں. اور میری جو ہے اس وقت حکومت پاکستان سے استدعا ہے اور دردمندانہ اپیل ہے کہ وہ ایم اے قریشی صاحب جیسے جلیل القدر تجربہ کار سائنسدان ہے, میں یہ سمجھتا ہوں ان کے استفادہ جو ہے ملت کے لیے ہونا چاہیے. ان کی یہ توانائیاں, ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ اس وقت بھی جو ہے ایک ریسرچ کر رہے ہیں اور ریسرچر جو ہے وہ مشکلات میں ہوتا ہے. ہم لوگ تو بینیفیشری ہیں, ہم نے دیکھا ان کی یہ خیالات سن کر جو ہے اپنی معلومات میں اضافہ کر لیا. حالانکہ مجھے بھی چاہیے تھا کہ میں بھی اتنا ہی مطلب یہ ہے کہ اس سلسلے میں پڑھتا اور میں اتنا ہی جو ہے جتنا وہ کام انہوں نے کیا ہوا ہے مجھے بھی معلوم ہوتا ہے. لیکن ہم تن آسان لوگ, سیر پسند لوگوں کے لیے یہ مشکل کوش انسان جو ہے انہوں نے ملت کے لیے یہ کام کیا ہے, یہ ملت کے محسن ہیں.